خطیب اہل بیت، خطیب آل اطہار، خطیب ولایت علی جناب علامہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان سیدہ پر بلند تر صلوات۔ یہ والے نہیں چل رہے اسپیکر۔ صحیح ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر ربیت، الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو وہ دل، وہ ذہن، وہ دماغ، وہ شعور، وہ تفکر، وہ تدبر، وہ تفہم، وہ اخلاق، وہ سیرت، وہ کردار، وہ آنکھیں، وہ دماغ، وہ دہن، وہ زبان، وہ پورا وجود عطا کیا ہے کہ جس وجود کے ایک ایک ذرے میں علی بس رہا ہے، اور ہم اس وجود کو بہت منحوس مانتے ہیں کہ وجود تو ہو اور مقصد وجود علی کو نہ پہچانتا ہو۔ مقصد وجود علی ہے اور مقصد حیات بھی علی ہے۔
علی نے اور اللہ نے اور پیغمبر نے جو کائنات کو باتیں بتائی ہیں تو کائنات کی ابتدا کی باتیں بتائی ہیں، اور پیغمبر نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تکونت الکائنات من بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے کائنات کو بنایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو اب پیغمبر نے کہہ دیا، دیکھ لیا آپ نے اس کو، شروع کرو بات۔ پیغمبر نے کہہ دیا تکونت الکائنات من باء بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے کائنات کو بنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو اللہ نے کائنات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بنایا، تو علی نے اس حدیث کی تفسیر کی تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کیا۔ ایک بار علی نے منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہا تکونت الکائنات باسمی، اللہ نے کائنات میرے اسم سے بنائی، اللہ نے کائنات میرے اسم سے بنائی۔ تو اسم اللہ ہی اسم علی ہے، سنیں بالکل ایسے علامہ اقبال کی طرف بیٹھ کے، اسم اللہ ہی اسم علی ہے اور علی ہی اسم اللہ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شروع اللہ سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے، اللہ نے کہا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ تو اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ کے نام ہے 99، اور اللہ کے نام 99 ہیں، تو 99 ناموں میں اللہ کے 99 صفات ہیں۔ اب مجھے 9:45 تک تو پڑھنا ہے، اب چاہے جیسے بھی سنو، مجھے تو یہاں کے مجمع کا معلوم نہیں، بولتا ہی نہیں، لیکن وہ بابر صاحب نے بڑی محبتوں سے بلایا تو میں آ گیا، اس لیے کہ آپ جس کو سننے بیٹھے ہیں تو وہ مجھے معلوم ہے، تو اب سنو بھائی، مجبوری ہے، ایسے ہی سنو جیسے بیٹھے ہو، مجھے پتا ہے تمہارا تم بولتے نہیں ہو، اس لیے بہت کم میں یہاں وقت دیتا ہوں۔ تو اللہ نے پوری کائنات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بنایا، تو اللہ کے اسم ہے 99 اسم، اور 99 اسموں میں اللہ کے 99 صفات ہیں۔ تو ہر صفت کا ایک نام ہے، اور ہر نام ہمیں یاد ہے، اور ہر نام سے ایک معنی بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ معنی الگ ہیں اور اسم الگ ہے۔ اسم ذات کو ظاہر کرتا ہے اور معنی صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اسم کی الگ پوجا کر رہا ہے اور کون صرف صفات کو مان رہا ہے۔ تو معصوم نے ارشاد فرمایا جس نے اسم کو صفت سے الگ جانا اس نے شرک کیا، اس نے پہچانا ہی نہیں، اس نے دو خداؤں کی پوجا کی، ایک اسم والا خدا الگ اور ایک معنی والا صفات والا خدا الگ۔ تو مولا سے پوچھا گیا پھر کیسے اللہ کو مانا جائے؟ کہا معنی کو مانو، جو اس کے معنی ہیں اس پر غور کرو، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ اسم اسی معنی کو ظاہر کر رہا ہو سکتا ہے کسی پیدا ہونے والے بچے کا نام رحمان رکھ دیا، ہو سکتا ہے کہ اس کا نام رحمان نہ رکھا جاتا، اس کا نام اسد رکھ دیا جاتا۔ تو اسم سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل میں ہے معنی، اصل میں ہے اس کی روح۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ معنی جب آ گئے تو معنی ہمیں پتہ کرنے ہیں کہ رحمان کے معنی کیا ہیں، رحیم کے معنی کیا ہیں، کریم کے معنی کیا ہیں، عظیم کے معنی کیا ہیں، قدوس کے معنی کیا ہیں، سلام کے معنی کیا ہیں، لطیف کے معنی کیا ہیں، خبیر کے معنی کیا ہیں، سمیع کے معنی کیا ہیں، عظیم کے معنی کیا ہیں، بصیر کے معنی کیا ہیں، سلام کے معنی کیا ہیں، ستار کے معنی کیا ہیں، غفار کے معنی کیا ہیں، قہار کے معنی کیا ہیں، جبار کے معنی کیا ہیں، صبور کے معنی کیا ہیں، شکور کے معنی کیا ہیں، غفور کے معنی کیا ہیں، مومن کے معنی کیا ہیں، ولی کے معنی کیا ہیں، علی کے معنی کیا ہیں۔ ارے یہ پیچھے والے حضرات بول کیسے رہے؟ ارے بڑی حیرت ہو رہی ہے مجھے، ماشاءاللہ بڑی زحمت ہو گئی، آپ کو بولنا پڑا، معذرت چاہتا ہوں۔ تو اب ان سب کے معنی دیکھنا پڑیں گے کہ معنی کیا ہے۔ اب معنی کچھ بھی ہو سکتے تھے۔ اس تسبیح کو تسبیح کہتے ہیں، اس تسبیح کو، یہ جو میرے ہاتھ میں اسے تسبیح کہتے ہیں۔ جب یہ بن رہی تھی تو ہو سکتا ہے اس کا نام سجدگاہ ہو جاتا،
تو چیز تو وہی رہتی، نام بدل جاتا، جو بھی نام ہوتا۔ اس کو مائکرو فون کہتے ہیں، جب یہ ایجاد ہو رہا تھا تو اس کا نام کیمرہ ہو جاتا، تو یہ وہی کام کرتا۔ تو نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کام سے فرق پڑتا ہے، کام کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ایک نام رکھا اور اس کا نام خود علی ہے، اور اس نے کہا یہ نام میرا ہے، اس لیے کہ علی کے معنی ہیں سب سے بلند، جس سے زیادہ کوئی اور بلند نہ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ ما لیس فوق الشیء، جس سے زیادہ کوئی چیز اونچی نہ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ تو سب سے بڑا ہے اللہ، اللہ سے تو اوپر کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اپنا نام علی رکھا کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے تو میں علی ہوں۔ تو جب اللہ سے بڑا کوئی نہیں اور اللہ ہی علی ہے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب علی کعبے میں پیدا ہوئے اور ابو طالب ایک بار کوہ صفا پر چڑھے، اور چڑھنے کے بعد ابو طالب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد کہا یا اللہ ذرا مجھے بتا دے جو تیرے گھر میں ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اس کا نام کیا رکھا جائے، جو ابھی تیرے گھر میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس کا نام کیا رکھا جائے۔ تو حضرت ابو طالب نے براہ راست اللہ سے بات کی، یہ نہیں کہا کہ اے جبریل تو کہاں ہے، میرا پیغام اللہ تک پہنچا دے۔ اللہ سے براہ راست استغاثہ کیا، اور ابھی لا الہ الا اللہ کہنے میں 10 سال باقی ہیں، 10 سال بعد نبی کہیں گے کہ کہو لا الہ الا اللہ، اور اس سے پہلے ابو طالب کہہ رہے ہیں یا اللہ ذرا میرے اس گھر میں پیدا ہونے والے بچے کا نام تو بتا کہ تو نے اس کا نام کیا تجویز کیا ہے۔ تو اب براہ راست جب بندے نے اللہ سے بات کی تو بندہ کم از کم اتنا بڑا بندہ تو ہو کہ جب بندہ براہ راست بات کرے تو اللہ بھی براہ راست جواب دے، جب بندہ براہ راست بات کرے تو اللہ بھی براہ راست جواب دے۔ تو بندے نے براہ راست اللہ سے بات کی، اور بندہ بھی وہ بندہ کہ جو علی کا باپ، علی کا باپ، ابھی جملہ کہنا ہے مجھے۔ تو اب اللہ سے براہ راست ابو طالب نے بات کی کہ یا اللہ یہ جو گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے اس کا نام تو نے کیا رکھا ہے۔ تو فوراً وہاں سے جواب آیا، اللہ نے فوراً جواب دیا کہ میں علی اعلیٰ ہوں، اس کا نام علی رکھا ہے، میں علی اعلیٰ ہوں اور اس کا نام علی رکھا ہے۔ تو اب اللہ ہے علی، اور اللہ نے کعبے میں پیدا ہونے والے بچے کا نام رکھا علی، یعنی اللہ کا رکھا ہوا نام ہے علی۔ اور ماں نے جیسے ہی جھولے میں انگڑائی لیتے ہوئے دیکھا تو ماں نے کہا یہ تو حیدر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زمین پر علی کا نام ہے حیدر، آسمانوں میں علی کا نام ہے علی، آسمانوں میں علی کا نام ہے علی، اور زمین پر علی کا نام ہے حیدر۔ تو جس کے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ کے 99 صفات ہیں تو 99 نام ہیں، تو جس کے جتنے زیادہ صفات ہوتے ہیں اس کے اتنے ہی زیادہ نام ہوتے ہیں، جس کے جتنے زیادہ صفات ہوتے ہیں اس کے اتنے ہی نام ہوتے ہیں۔ تو علی نے اپنے نام بتا دیے کہ میرا نام آسمانوں میں علی، جنگوں میں حیدر، منبر پر سلونی، انجیل میں ایلیا، توریت میں فارقلیت، عبرانی مجھے بسم کہہ کر پکارتے ہیں، یونانی مجھے بطلیموس کہہ کر پکارتے ہیں۔ مختلف صفتیں، مختلف نام، توریت میں علی کا نام، زبور میں علی کا نام، انجیل میں علی کا نام، قرآن میں علی کا نام، آسمانوں پر علی کا نام، لوح محفوظ پر علی کا نام، قلم کی نوک پر علی کا نام، جنت کے دروازے پر علی کا نام، درخت طوبہ کے ہر پتے پر علی کا نام،
فرشتوں کے ہر پر کی ہر پن گھڑی پر علی کا نام، پانی علی کا نام لے کے بہہ رہا ہے، سمندر علی کا نام لے کر موجیں مار رہا ہے۔ حد یہ ہے کہ علی کا نام لے کر بادل کڑک رہا ہے، بارش برس رہی ہے۔ یہ کوئی صرف تقریری باتیں نہیں ہیں، یہ صرف کتابت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے کہ اللہ نے بڑے بابرکت نام سے کائنات کو اٹھایا ہے۔ علی کا نام بڑا مسعود و بابرکت ہے، اور علی نے بھی انہی ناموں کو پسند فرمایا کہ جو نام اللہ کو پسند رہے۔ اس لیے اللہ نے علی کو، اللہ اور محمد دونوں نے یہ منصوبہ بنایا، اللہ اور محمد دونوں نے عالم ارواح میں، عالم ازل میں یہ منصوبہ بنایا کہ ایسی شخصیت کو زمین پر بھیجا جائے کہ جس کی ایک ذات میں آدم کا علم بھی نظر آ جائے، نوح کی نبوت بھی نظر آ جائے، جس کی ایک ذات میں آدم کا علم بھی نظر آ جائے، نوح کی نجابت بھی نظر آ جائے، ابراہیم کی خلت بھی نظر آ جائے، موسیٰ کی ہیبت بھی نظر آ جائے، عیسیٰ کا زہد بھی نظر آ جائے، ایوب کا صبر بھی نظر آ جائے، یوسف کا حسن بھی نظر آ جائے، یوسف کا حسن بھی نظر آ جائے، سارے انبیاء کی صفات جس میں جمع ہو جائے۔ لیکن اللہ نے سارے صفات جمع کر دی، کہا کہ اس میں اللہ کہہ رہا ہے، اس میں آدم کا علم، نوح کی نجابت، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، یوسف کا حسن، ایوب کا صبر۔ جب یہاں قدرت خاموش ہوئی تو رسول نے کہا یا اللہ اس میں میری نبوت بھی شامل کر دے، اس میں میرا منصب بھی شامل کر دے، میرے صفات بھی شامل کر دے۔ تو اب حدیث یہی کہی پیغمبر نے اصحاب کرام کے سامنے کہ تمہیں بہت تشویش و تفتیش تھی کہ آدم کیسے تھے، تم بار بار پوچھتے ہو نوح کیسے تھے، تم بار بار پوچھتے ہو ابراہیم کیسے تھے، تم بار بار پوچھتے ہو موسیٰ کیسے تھے، تم بار بار پوچھتے ہو عیسیٰ کیسے تھے۔ تو لو اس سے بہتر ہے کہ میں تمہیں سارے انبیاء کے دور تک پیچھے لے جاؤں، جو میرے لیے مشکل نہیں ہے، میں زمانے کو واپس بھی پلٹا سکتا ہوں۔ نبی کا اختیار ہے کہ زمانے کو واپس بھی پلٹا سکتے، پورے صحابہ کرام کو آدم کے دور میں لے جاتے اور کہتے یہ دیکھو آدم کو، پورے صحابہ کرام کو نوح کے دور میں لے جاتے اور کہتے یہ دیکھو نوح کشتی بنا رہا ہے، سارے صحابہ کرام کو ابراہیم کے دور میں لے جاتے اور کہتے یہ دیکھو ابراہیم آگ کو گلزار بنائے ہوئے ہو، سارے صحابہ کرام کو موسیٰ کے دور میں لے جاتے اور کہتے یہ دیکھو موسیٰ دریا میں راستہ بنا رہا ہے، سارے صحابہ کرام کو عیسیٰ کے دور میں لے جاتے اور کہتے یہ دیکھو عیسیٰ اللہ کے نام سے مردے زندہ کر رہا ہے۔ کہا سب چھوڑ دو، سارے صحابہ سے کہا سب چھوڑ دو، کیا تمہیں پیچھے لے جانا؟ آدم کو دیکھتے تو صرف علم دیکھتے، نوح کو دیکھتے تو صرف نجابت دیکھتے، ابراہیم کو دیکھتے تو صرف خلت دیکھتے، موسیٰ کو دیکھتے تو صرف ہیبت دیکھتے، عیسیٰ کو دیکھتے تو صرف زہد دیکھتے، یوسف کو دیکھتے تو صرف حسن دیکھتے۔ علی کو دیکھو، اس میں علم بھی ہے، نبوت بھی ہے، حسن بھی ہے، صبر بھی ہے، زہد بھی ہے۔ کہا اس میں سب ہے، ہر نبی میں ایک ایک فضیلت، علی میں ساری فضیلتیں جمع ہو گئی، اور رسول نے کہا میری فضیلت بھی علی کی فضیلت، میری فضیلت بھی علی کی فضیلت۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم کا علم مشہور، آدم کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو،
नूह को देखना हो तो अली को देखो, इब्राहिम को देखना हो तो अली को देखो, मूसा को देखना हो तो अली को देखो, ईसा को देखना हो तो अली को देखो, अय्यूब को देखना हो तो अली को देखो, याकूब को देखना हो तो अली को देखो, यूसुफ को देखना हो तो अली को देखो, इस्माइल को देखना हो तो अली को देखो, इसहाक को देखना हो तो अली को देखो, लूत को देखना हो तो अली को देखो, हूद को देखना हो तो अली को देखो, साले को देखना हो तो अली को देखो, इलियास को देखना हो तो अली को देखो, खिज़र को देखना हो तो अली को देखो, इदरीस को देखना हो तो अली को देखो। ये सब है ना, तो सब के मौजज़ात अली में जमा, सबके मौजूदात अली में जमा। तो अब क्या हुआ, आदम की खुसूसियत अली में, अब अलग तरीके से कह रहा हूं, आदम की खुसूसियत अली में, नूह की खुसूसियत अली में, इब्राहिम की खुसूसियत अली में, मूसा की खुसूसियत अली में, ईसा की खुसूसियत अली में, है कि नहीं? तो आदम की खुसूसियत ये है मेरे अजीम सामीन, आदम की खुसूसियत ये है कि आदम को फरिश्तों ने सजदा किया। तो जब तक अली को सजदा ना हो जाए, अली आदम जैसा कैसे हो जाएगा? तो जरूरी है कि अली भी लायक सजदा हो, अली भी लायक सजदा हो। तो कह देंगे भाई ठीक है, मान लेते हैं कि अली की तरफ भी सजदा हो गया, चलिए आपकी बात मान लेते हैं। तो अली की तरफ भी मलाइका ने सजदा कर लिया, तो आदम की तरफ भी मलाइका ने सजदा किया, तो आदम और अली बराबर हो गए। आप ये क्यों कहते हैं कि अली आदम से अफजल? आप ये कहिए कि आदम और अली बराबर। ये क्यों कहते हैं कि अली आदम से अफजल? अगर आप कहते हैं कि फरिश्तों ने अली को भी सजदा किया और आदम को भी सजदा किया तो बराबर हो गए। अफजलियत कहां से आ गई? तो हम कहेंगे लीजिए, अफजलियत अभी साबित करते। आदम को फरिश्तों ने सजदा किया और अली को भी फरिश्तों ने सजदा किया। फर्क यह है कि आदम को सिर्फ फरिश्तों ने सजदा किया और अली की तरफ सजदे में खुद आदम भी शामिल। अब मैं साबित करने जा रहा हूं, मैं कोई फजीलत बगैर कुरान की आयत साबित ही नहीं करता। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि करीब है वो वक्त कि हम आपको मकाम महमूद पर पहुंचा देंगे। करीब, सूरह इसरा में कहा करीब है वो वक्त कि हम आपको मकाम महमूद पर पहुंचा देंगे। मकाम महमूद, सब ने लिखा भाई मकाम महमूद, अहले सुन्नत आलिमों की बात बता रहा हूं। उन्होंने लिखा मकाम महमूद का मतलब यह है कि अल्लाह सबसे बुलंद मकाम पर, अर्श पर एक तख्त होगा, उस तख्त पर अल्लाह बैठा होगा और अल्लाह कयामत के दिन अल्लाह कयामत के दिन मुस्तफा को अपने बराबर तख्त पर बिठाएगा। अल्लाह कयामत के दिन मुस्तफा को अपने बराबर सरीर अर्श पर बिठाएगा, का ये है मकाम महमूद। कयामत में एक तख्त होगा, उस तख्त पे अल्लाह बैठा होगा और अल्लाह अपने बराबर में मुस्तफा को जगह देगा। ठीक है, मैं कहता हूं चलो ये बात मानी, बोल तो दो हाँ, इस तरह बैठे होते। चलो मैंने कहा ये बात मान ली। मेरे यहाँ के मकतब में, मकतब इमामिया में तफसीर और वो तफसीर बाद में बयान करूंगा, लेकिन मेरे बड़े भाई हैं मोहतरम मुकर्रम मुअज्जम अहले तसन्नुफ, उनकी बात तो माननी, तो उन्होंने लिख दिया कि सरीर अर्श होगा। सरीर का मतलब है तख्त, अर्श पर तख्त। अब अर्श का तख्त सोचिए कैसा तख्त होगा, अजीम तख्त, ये वाला तख्त नहीं जो धड़ धड़ करता है, इसमें चल पड़ो तो आवाजें आती हैं, ऐसा तख्त नहीं। अब सोचो तख्ते सुलेमान क्या था, तो तख्ते सुलेमान अल्लाह के एक बंदे नबी का तख्त था और वो तख्त इतना हसीन कि किसी ने ऐसा तख्त नहीं देखा। तो जो अल्लाह अपने बंदे को इतना हसीन तख्त देगा, उस अल्लाह का खुद का तख्त कितना हसीन होगा और कितना वसी होगा। जनाब सुलेमान का तख्त 3.5 मील चौड़ा और 3.5 मील लंबा, इतना बड़ा था।
3.5 میل چوڑا، 3.5 میل لمبا، اس میں کرسیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، سونے چاندی سے جڑی ہوئی کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، لال و جواہر جڑے ہوئے ہیں، ایک ایک جوہر ایسے چمکتا ہے جیسے ستارے چمک رہے ہیں، حسین ترین تھا، اور اس پر جناب سلیمان بیٹھتے تھے۔ تو اب سوچو کہ اللہ اپنے بندے کو ایسا تخت دے گا، تو ہمارے محترم بھائیوں نے جو تخت لکھا ہے اللہ کا، وہ کتنا بڑا تخت ہوگا۔ جب یہ 3.5 میل کا ہے تو وہ تو نہ معلوم پورا عرش ہی ہوگا، وہ پورے عرش کے برابر ہوگا۔ تو اب تیار ہونا سننے کے لیے جملہ؟ اب کہا کہ اللہ عرش پر بیٹھ گئے، اللہ عرش پر بیٹھ گئے۔ اب سوال آپ سے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ جواب نہیں دیں گے، سوال آپ سے یہ کر رہا ہوں، اللہ لائق عبادت ہے؟ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اللہ لائق عبادت ہے نا؟ اللہ کب سے لائق عبادت ہے؟ جب سے وہ ہے تب سے لائق عبادت ہے۔ اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ زمین پر ہو تو وہ لائق سجدہ نہ ہو، اور آسمان پر جائے تو لائق سجدہ ہو جائے؟ نہیں، جہاں پر بھی ہے لائق سجدہ، اس وقت بھی لائق سجدہ ہے، یعنی اس وقت بھی اسے سجدہ ہو رہا ہے، زمین پر بھی ہو رہا ہے، آسمان پر بھی ہو رہا ہے، یعنی جہاں اللہ ہو وہیں اس کو سجدہ ہے۔ یہ ہے حکیم صاحب۔ دیکھیے میں نے جملہ کہہ بھی دیا اور مرتبہ چپ بیٹھا۔ بھائی خود سمجھنی ہوتی ہیں چیزیں، خود سمجھنی ہوتی ہے کہ کہا کیا گیا۔ اب اتنی باتیں سمجھاؤں تو یہ تمہاری شان میں گستاخی ہو جائے گی کہ میں بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں۔ یہ آپ کی شان میں نا احترامی ہے کہ میں آپ کو بچوں کی طرح سمجھاؤں۔ آپ بتائیں کہ ہم بچے نہیں، ہم سمجھ گئے، چلو سمجھا دیتا ہوں، پھر چپ بیٹھے۔ میں نے کہا اللہ جہاں پر بھی ہو وہ ہر وقت لائق سجدہ ہے، زمین پر بیٹھا ہو، زمین پر ہو لائق سجدہ، خلا میں ہو لائق سجدہ، فضا میں ہو لائق سجدہ، ہوا میں ہو لائق سجدہ، کسی کے گھر میں ہو لائق سجدہ، کسی شاہراہ پر ہو لائق سجدہ، کہیں پہاڑ پر ہو لائق سجدہ، ہر جگہ ہے نا اللہ، ہر جگہ، ہر جگہ لائق سجدہ۔ اب جب اللہ قیامت میں عرش پر بیٹھا ہے تب بھی اسے سجدہ ہو رہا ہے، اور ایسے میں اللہ محمد کو اپنے برابر میں بٹھا لے گا، تو اب جو سجدہ اللہ کی طرف ہوگا وہی محمد کی طرف ہوگا۔ جو سجدہ اللہ کو ہوگا، چونکہ اللہ سریر عرش پر ہے، اور جب سریر عرش پر ہے تو سب فرشتے جھک رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ مقام محمود کی تفسیر کی جائے۔ مقام محمود عسا ربک، اللہ کہہ رہا ہے قریب ہے وہ وقت کہ ہم آپ کو، آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے گا۔ تو مقام محمود پر رسول کا پہنچنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر مقام محمود پہ رسول کو سجدہ نہ ہو، اگر مقام محمود پہ رسول کو سجدہ نہ ہو تو آدم رسول سے افضل ہو جائیں گے، کہ آدم کو تو سب نے سجدہ کیا اور جس کی وجہ سے آدم ہے اسے سجدہ نہ ہوا۔ تو اس لیے اب اللہ مقام محمود پر سارے انبیاء کو، سارے اوصیاء کو، سارے اولیاء کو، سارے شہداء کو، سارے صالحین کو، سارے صدیقین کو، سارے فرشتوں کو، سارے ملائکہ کو، سارے انسانوں کو، سب کو حاضر کرے گا۔ اس میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء شامل، سب کو طلب کرے گا، اور جب مصطفیٰ کو اپنے مقام پر بلند کرے گا تو کہے گا سجدہ کرو۔ تو اب فرق یہ ہوگا کہ آدم کو سجدہ کیا صرف ملائکہ نے، محمد کو سجدہ آدم بھی کرے گا، نوح بھی کرے گا، موسیٰ بھی کرے گا، سارے انبیاء مصطفیٰ کی طرف سجدے میں جھکیں گے اور اللہ کے حکم سے جھکیں گے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اللہ جو آدم کی طرف سجدے کو حکم دے دے تو وہ مصطفیٰ کی طرف نہ دے۔ اب دیکھو جملہ پلٹ کے کہہ رہا ہوں، ضروری ہے کہ مصطفیٰ کی ذات دکھا کے سجدہ کروایا جائے۔ جملے پہ غور نہیں کیا، ضروری ہے کہ مصطفیٰ کی ذات دکھا کے کہ یہ ہے مصطفیٰ، اسے سجدہ کرو اے اہل محشر، یہ ہے ہمارا محبوب۔
یہ ہے ہمارا محبوب جسے ہم محبوب کہہ رہے ہیں. اہل محشر دیکھ لیا، ملائکہ دیکھ لیا، فرشتوں دیکھ لیا، دیکھ لیا پروردگار کا. یہ ہے اس کو سجدہ اس لیے دکھائے گا، اس لیے مصطفیٰ کو مجسم دکھائے گا کہ اللہ نے جب آدم کو سجدہ کروایا تو آدم کی پشت میں اپنی روح کو پھونکا. تو کسی نے یقین کیا، کسی نے نہیں، اس لیے کہ روح کے بارے میں کہا گیا کہ یہ روح انوار آل محمد تھی. جب اللہ نے ارواح آل محمد کو آدم کے صلب میں پھونک دیا تو اللہ نے کہا اب سجدہ کرو. تو کسی کو معلوم، کسی کو نہیں معلوم، سب سمجھ رہے تھے آدم کی طرف سجدہ ہو رہا ہے. تو اب اللہ نے اس سجدے کی تشریح کروائی کہ وہ جو آدم کو سجدہ ہوا تھا نا، اصل میں اس مصطفیٰ کو ہو رہا تھا. اس مصطفیٰ کی روح تھی صلب آدم میں، اس مصطفیٰ کی روح تھی صلب آدم. ادھر جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، جب تک میں تقریر ختم نہیں کروں گا وہاں سے موومنٹ نہیں ہوگی. جو آپ ادھر دیکھ رہے ہیں تقریر یہاں ختم ہوگی، میں جاؤں گا، کچھ دیر ریسٹ ہوگا، اس کے بعد وہ صاحب آئیں گے. سمجھے آپ؟ مجھے دیکھتے رہو، ادھر دیکھو. تو آدم کو سجدہ ہوا ارواح آل محمد کی وجہ سے. صرف چودھری صاحب نے کہا بے شک، تبھی تو یہ چودھری ہے. سب چودھری ہو جائیں گے اگر کہہ دیں بے شک کہ بھائی آدم کو انوار آل محمد کی وجہ سے سجدہ ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ عکس تھا انوار آل محمد کا صلب آدم میں. عکس تھا انوار آل محمد کا صلب آدم میں. میں نے کہا عکس تھا، پوری روح بھی نہیں، روح کا عکس تھا. اس لیے کہ وجود آل محمد اس وقت جب آدم کو سارے ملائکہ سجدہ کر رہے تھے تو اصل وجود آل محمد اعلیٰ علیین کی صورت میں موجود تھا. اصل وجود آل محمد اعلیٰ علیین کی صورت میں موجود تھا. تو ان اعلیٰ علیین کا عکس صلب آدم میں رکھا گیا، صلب آدم میں رکھا گیا ان کا عکس. تو جب عکس لائق سجدہ بنا دے تو ان کا پورا وجود کس عالم میں ہوگا. اس لیے انہیں کہا اعلیٰ علیین. علیین جمع ہے علی کی، کہا یہ سارے علی ہیں. اور علی کے لیے یہ بات جچتی نہیں کہ علی کسی کے سجدے میں چلا جائے. علی سجدہ کرے گا تو صرف اللہ کو، علی سجدہ کرے گا تو صرف اللہ کو، کسی غیر اللہ کے سجدے میں نہیں جائے گا. اس لیے اللہ نے ان کو الگ کر دیا. یہ اعلیٰ علیین ہے، ان کے لیے حکم سجدہ نہیں ہے. شیطان سے بھی یہی کہا تھا کیا تو علیوں میں سے ہے؟ ہم کنت من العلی، کیا تو علیوں میں سے ہے؟ یہ جو ہم نے 12 علی بنائے ہیں کیا تو ان میں سے ہے؟ تو ان میں سے ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ تو شیطان ہے، یہ رحمان ہے، تو ان میں سے ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم نے ان کو منع کیا تھا کہ یہ سجدہ نہیں کریں گے، باقی سب سجدہ کریں گے. کیا تو ان علیوں میں سے ہے؟ تو معلوم ہوا اللہ نے ایک علی نہیں 12 علی بنا دیے، 12 علی بنا دیے. اور 12 علی مائے محمد و فاطمہ کے وہاں موجود، سب اعلیٰ علیین اور عالین کہہ کے اللہ نے مخاطب کیا. تو اللہ نے یہ 14 نفوس بنائے جو سب کے سب بلند، اتنے بلند کہ سب کا نام علی رکھ دیا. اور علی جو نام رکھا تو خود علی نے رکھا، جو علی نام رکھا تو اس علی نے رکھا جو علی اعلیٰ ہے. تو اب جملہ دے دوں کہ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ علی کا مطلب ہے ما لیسا فوق الشے، جس سے اوپر کوئی شے نہ ہو. اگر کوئی بندہ ابو طالب کے بیٹے کا نام علی رکھتا تو شاید اس پر اعتراض ہو جاتا کہ اس کے معنی وہ نہیں ہے جو اصل معنی ہے. بات یہ ہے کہ خود علی اعلیٰ نے اسے علی کہا ہے. تو اب مان جاؤ نا کہ جیسے اللہ سے اوپر کوئی نہیں. ویسے بندوں میں علی سے اوپر کوئی نہیں.
اللہ کا بندہ اگر ہو تو علی جیسا، علی جیسا۔ اور جو سمجھ گئے اس راز کو کہ اللہ کا بندہ ہو تو علی جیسا، تو انہوں نے پھر شعر کہا، شعر کہا۔ اور شعر کیا کہا؟ غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں۔ کہا میں یہ علی کی اطاعت نہیں کر رہا، میں یہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، میں یہ علی کی بندگی نہیں کر رہا، میں اصل میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں۔ بندگی کا مطلب غلامی، کہا یہ اللہ کی غلامی ہے، علی کا جو غلام ہو گیا اللہ کا غلام ہے، علی کا جو بندہ ہو گیا اسی کا بندہ ہے، اس لیے کہ بندہ بھی علی، اللہ بھی علی۔ تو کہا جو اس علی کا غلام ہو گیا وہ اس علی کا غلام ہو گیا، اس لیے کہ اس علی نے اس علی کا نام علی رکھا، اس علی نے اس علی کا نام علی رکھا۔ اور پھر انتظام یہ کیا، ختم ہو گئی بات، انتظام یہ کیا کہ علی نام رکھ کر لغت عرب میں اس کے معنی بتا دی کہ علی کا مطلب یہ ہے، علی کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ فی المقام و اعلیٰ فی المکان، جو اپنے مکان کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہو اور جو اپنے مقام کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ جو مقام اور مکان دونوں اعتبار سے بلند ہو اسے علی کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا لاؤ کوئی ایسا کہ جو مکان کے اعتبار سے بھی علی ہو اور مقام کے اعتبار سے بھی علی ہو، لاؤ کوئی ایسا بشر کہ جو مکان کے اعتبار سے بھی بلند ہو اور مقام کے اعتبار سے بھی بلند ہو۔ اللہ کا چیلنج قیامت تک ہے، نہیں میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، اللہ کا یہ چیلنج قیامت تک ہے، آج بھی اللہ کا چیلنج برقرار ہے کہ لاؤ کوئی ایسا بندہ کہ جو مکان کے اعتبار سے بھی اعلیٰ۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی چلو، بڑا اعتراض کر دیا لوگوں نے کہ بھائی ابو طالب جو تھے وہ مختار کعبہ تھے، تو چونکہ کعبے کی چابیاں تھیں ان لوگوں کے پاس، تو کعبے کا دروازہ کھلا اور جانے دیا اپنی اہلیہ کو، کیا بڑی بات ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں، گھر کی چابی ان کے پاس چلے گئے۔ تو ہم نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ اس وقت مانیں کہ جب دروازے سے گئی ہوں، ہم تو پہلے اس وقت یہ بات مانیں کہ دروازے سے گئی ہوں، دیوار شک ہوئی ہے اور آواز آئی ہے، وہ مریم تھی جنہیں نکال دیا، تم بنت اسد ہو، آ جاؤ۔ تو چلو سلامت رہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے کہ آپ نے کہا کہ بھائی چابی تھی ابو طالب کے پاس، تو اس نے دروازہ کھولا اور علی کی والدہ کو بھیج دیا اور علی پیدا ہو گیا۔ جملہ سمجھیں گے نا میری بات؟ مجھے بتانا ضرور کہ جملہ پہنچ گیا۔ بھائی اگر یہی بات ہے کہ کعبے کی چابی ابو طالب کے پاس تھی، ابو طالب نے تالا کھولا، زوجہ ابو طالب مادر علی اندر گئیں، باہر سے دروازہ بند کر دیا، علی کعبے میں پیدا ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، گھر ان کا تھا، بھیج دیا۔ اچھا تو اب تو اللہ کا گھر تمہارے پاس ہے، یہ محمد بن سلمان کعبے میں کیوں نہیں پیدا ہو گیا؟ اگر یہی بات ہے تو اب تو کعبے کا اختیار آپ کے پاس ہے، دروازے کی چابی تو آپ کے پاس ہے، لے جاؤ اپنی کسی شیخن کو۔ بڑی شیخیاں بگارتے ہو اے شیخوں، لے جاؤ کسی شیخن کو۔ ہمت نہیں ہے، جرات نہیں ہے، عزم نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، نہیں شجرہ نہیں ہے، حسب نہیں ہے، نسب نہیں ہے۔